نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ اور لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان کی خواہشات کی محبت، عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی محبت ہم نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، یا دوسرا معنی کیا جائے شیطان ان کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں کہ انسان ان سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ ان کی محبت انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جیتی دنیا کا سامان ہے، یہ دنیا کا سامان ہے، یہ جو 7 چیزوں کی محبت ہے یہ دنیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ ہے جس کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے، پھر اپنا بھی بتا دیا۔ اب اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 7 چیزوں کا ذکر بھی کیا، ان کی محبت کا ذکر بھی کیا کہ انسان سب سے زیادہ اپنی خواہشوں سے محبت کرتا ہے، پھر فرمایا عورتوں سے محبت کرتا ہے، فرمایا اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، فرمایا سونے چاندی کے ڈھیر، سونے سے محبت کرتا ہے، چاندی سے محبت کرتا ہے، اور چوپائے ان سے محبت کرتا ہے، کھیتی باڑی جو سامان وہاں سے اگتا ہے اس کے لیے تجارت یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ چیزیں کب نقصان دیتی ہیں۔ یہ چیزیں بظاہر نقصان نہیں دیتی، نہ انسان کو سونا نقصان دیتا ہے، نہ چاندی نقصان دیتی ہے، نہ مال و دولت نقصان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر جو اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کی محبت بندے کو نقصان دیتی ہے، کب دیتی ہے؟ جب ان کی محبت بہت زیادہ ہو جائے اور آپ اللہ اور رسول سے غافل ہو جائیں۔ جب آپ اللہ اور رسول سے غافل ہوتے ہیں، ان کی محبت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، پھر آپ نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ پیسہ کمانا برا نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ بظاہر پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے، مال و دولت کمانا بری بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، اسی پیسے سے انہوں نے 3 مرتبہ جنت خریدی عثمان غنی نے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پیسہ ہونا بری بات نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ جو شریعت کے بہت بڑے امام فقہ حنفی کے، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا۔ حضور غوث اعظم کے ٹائم پر آخری وقت میں آپ کے پاس بھی بہت پیسہ تھا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ پیسہ ہونا تو بری بات ہی نہیں ہے۔ اگر پیسہ ہونا بری بات ہوتی تو ان ہستیوں کے پاس پیسہ کیوں ہوتا؟ عثمان غنی، بس بات کو کیا سمجھنا ہے، ان کے پاس پیسہ تھا، مال تھا، ان کے دل میں اس کی محبت نہیں تھی، وہ اسی سے جنت خریدتے تھے۔ انسان برباد کب ہوتا ہے؟ جب اسی پیسے کی محبت اس کے دل میں بس جائے، جب وہ جینا مرنا مال و دولت کو بنا لے، اپنی اولاد کو بنا لے، اور ان کی محبت میں اللہ رسول کو بھول جائے۔ عورتوں کی محبت اتنی غالب آ گئی اس کے اوپر کہ وہ اللہ رسول کو بھول گیا، تو پھر یہ نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بھی 7 چیزوں کا ذکر کیا، سونے کا ذکر کیا، چاندی کا ذکر کیا، مال و دولت کا ذکر کیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک سوالی آیا اور حضور سے کہنے لگا کہ مجھ پر کچھ قرض ہے، ادھار ہے، اگر آپ مجھے دے دیں تو میں اپنا قرضہ اتار دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی کے پاس جاؤ، ہمارا نام لینا، وہ تمہیں پیسے دے دیں گے۔ چنانچہ وہ سوال کرنے والا عثمان غنی کے دروازے پر آیا، ابھی اس نے دروازہ بجانا ہی چاہا تھا، اندر سے عثمان غنی کی آواز آ رہی تھی۔ عثمان غنی اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے یہ چراغ میں تو نے جو بتی لگائی ہے نا، جو چراغ جلتا ہے، یہ بتی تم نے موٹی لگا دی ہے، یہ تیل زیادہ کھا رہی ہے۔ وہ سوالی سوال کرنے والا اس نے کہا اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے ان کے پاس اور یہ کہہ رہے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی ہے کہ میری کیا مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اچھا دروازہ تو بجاتا ہوں۔ جب دروازہ بجایا تو اندر سے عثمان غنی آئے۔ کیسے آئے ہو؟ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا مقروض ہوں، مجھے قرضہ اتارنا ہے، مجھے مال چاہیے، پیسہ چاہیے، وہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ عثمان غنی اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اپنے میدان میں لے جاتے ہیں جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ کھڑے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ سب اونٹ تیرے ہوئے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، کہ یہ سب اونٹ میرے ہوئے؟ فرمایا ہاں، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، جا میں نے سارے اونٹ تجھے دیے۔ اس نے کہا حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جب میں دروازے پر تھا آپ اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے کہ یہ چراغ جو ہے یہ تیل زیادہ پی رہا ہے، وہاں پر یہ معاملہ تھا اور یہاں پر یہ معاملہ ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ عثمان غنی کا جواب سنیں۔ عثمان غنی فرماتے ہیں اس کا حساب اللہ سے لینا ہے، یہ جو اونٹ تجھے دے دیے ہیں، اگر وہ تیل ضائع ہو رہا تھا اس کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں دیے ہیں، اس کا حساب میں نے اللہ سے لینا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، عثمانی خزانہ عثمان غنی کو وہی مال و دولت جنت میں لے گئے، قارونی خزانہ فرعون کا خزانہ وہ اس کو دوزخ میں لے گیا۔ پتہ کیا چلا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ ان کی محبت سونے چاندی کی محبت، اب سونے سے اتنی محبت ہو بندے کو کہ سال کے بعد اس کی زکوٰۃ بھی نہ دے، اتنا سونا رکھا ہو اس نے، لوگ جمع کر کر کے رکھتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کی۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن یہی سونا ایک گنجے سانپ کی طرح کر دیا جائے گا اور وہ اس کے منہ کے اندر اس کا منہ پورا چھیل دے گا، وہ اس کو ڈستا رہے گا۔ تو وہ بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ بولے گا میں تیرا سونا چاندی ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، جمع جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ لوگ کتنے سالوں کی زکوٰۃ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ جہاں جہاں قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ کیوں رکھی اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ مال کی محبت بندے کے دل سے کم ہو۔ اللہ بھی یہ فرما رہا ہے یہ محبتیں بندے میں ڈالی گئی ہیں، یہ عام چیز نہیں ہے، کوئی ہر انسان کے اندر ملیں گی یہ چیزیں، وہ اس سے محبت رکھتا ہوگا، لیکن جب اس کی یہ محبتیں اتنی دل میں بس جائیں کہ بندہ اس کو جینا مرنا بنا لے، پیسے کو مال و دولت کو، اس کے لیے وہ حلال حرام نہ دیکھے، کسی کی عزت نہ کرے، کسی کو قتل کرنا پڑتا ہے قتل کر دیتے ہیں لوگ، جائیداد کے پیچھے عدالتوں کے اندر سارے کیس رشتہ داروں کے ہیں، وہ پیسہ نہیں دے رہا، اس کا ماموں پیسہ نہیں دے رہا، عدالتوں میں جاؤ سارے کیس 80% کیس گھریلو کیس ہیں، سارے ایک دوسرے کا پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا بندے کو ایک وادی سونے کی مل جائے، ایک پہاڑ سونے کا مل جائے نا ایک بندے کو، بندہ کہے گا 2 ہو جائے، حضور نے خود فرمایا وہ بندہ کہے گا 2 ہو جائیں، ایک پہ گزارا نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا 2 ہو جائیں گے، وہ بولے گا 4 ہو جائیں، ڈبل کرے گا، ملٹی پلائی کرے گا۔ فرمایا 4 ہو جائیں، پھر بولے گا 8 ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا اس کے منہ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ انسان کی خواہشیں ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ذکر فرمایا اسی آیت میں، فرمایا یہ خواہشیں
ایک لمٹ میں رہے تو بندہ صحیح رہتا ہے۔ اگر یہ خواہشیں اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیں، وہ انسان کو انسان نہ سمجھے، متکبر ہو جائے، غرور میں آ جائے، پیسہ آ جائے تو بندہ متکبر ہو جائے تو وہ نقصان اٹھانے میں سے ہو جائے گا۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے تمہارے لیے، ان چیزوں کو دیکھ کر اس میں گم نہ ہو جانا۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَنبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، اے حبیب تم فرما دو، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ یہ جو 7 چیزیں تم نے سنی ہے، سونا چاندی، مال و دولت، دنیا، اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ اللہ فرمایا اپنے محبوب سے، محبوب ان کو بتا دے۔ فرمایا پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں۔ اللہ نے قید لگا دی یہاں پر پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن میں جہاں دیکھیں گے نا آپ، یہ جنت ایسے نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ جس کو چاہے گناہ گار کو فضل کر کے جنت دے دے، لیکن قرآن میں جہاں پڑھیں گے آپ جنت کا ذکر آئے گا، پہلے ایمان کا ذکر آئے گا، پھر اچھے کاموں کا ذکر آئے گا، پھر تقویٰ کا ذکر آئے گا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جنت ملے گی۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے جنت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان ہوتا ہے عقیدوں کا نام، کہ بندے کو جو نظریات ہوتے ہیں، اللہ کو کیسے مانتا ہے، رسول کی تعظیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، صحابہ کی تعظیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، اہل بیت کی تعظیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کے ولی کی محبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ یہ ہے عقیدے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اگر بندے کا یہی صحیح نہیں ہوا ایمان، اس کے عقیدے صحیح نہیں ہوئے، جنت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے ایک ولی سے جو دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب کوئی داتا صاحب سے دشمنی رکھے، عبداللہ شاہ غازی سے دشمنی رکھے، جتنے اولیاء اللہ ہیں موجود ہیں جو ان سے دشمنی رکھے، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود، فرمایا جو ان سے دشمنی رکھتا ہے اللہ کے ولیوں سے، وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک بندہ 5 ٹائم نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، سارے نیک کام کرے، لیکن وہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھ کر بیٹھا ہے، جنت کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ یہاں سے غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء یہی عوام کو سمجھاتے ہیں کہ ایمان ہے اصل چیز، اس کے بل بوتے پر بندے کی بخشش ہوگی، ورنہ بخشش کا کوئی تصور نہیں ہے۔ گمراہ کرنے والے لوگ بہت ہیں، شیطان اصل ان کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی کی بے ادبی گستاخی کروا دیتا ہے، اور پھر بولتا ہے اب تو نماز پڑھتا رہے، میں نے 6 لاکھ برس پڑھی تھی، میں نے ایک نبی کی بے ادبی کی، مجھے جنت سے نکال دیا، تو 50 سال کی پڑھ کے کون سا جنت میں چلے جائے گا۔ اس لیے وہ نبیوں کی تعظیم سے روکتا ہے، ولیوں کی تعظیم سے روکتا ہے۔ ہمارے علماء آواز لگاتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی مقصد کچھ نہیں ہے، قرآن و حدیث عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ تم بہک نہ جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ، اصل کو سمجھو کہ بندے کا ایمان صحیح ہوگا پھر جنت کا تصور ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ عصر میں ہی پڑھنا ہے، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اب جب ایمان لے آئے ہو، اگر جنت میں جانا ہے، پھر کوئی فرعون جیسی زندگی گزار کر موسیٰ جیسی آخرت نہیں لے سکتا، اب اس کو نیک کام کرنے ہوں گے۔ قرآن و حدیث کا اصول یہی ہے، اللہ نے قانون یہی بنایا ہے کہ اب اس کو اچھے کام کرنے ہیں۔ وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ جس پر فضل کرے ایک نیکی پر بھی بخش دے، وہ اس کا اختیار ہے، لیکن اس کا قانون نہیں ہے یہ۔ اس کا قانون یہی ہے کہ بندے کے عقیدے صحیح ہوں پھر وہ نیک عمل کرے۔ آگے فرماتا ہے جگہ جگہ قرآن میں کہ جنت تیار کی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ جگہ جگہ قرآن میں لکھا ہوا، واضح لکھا ہوا ہے کہ جنت اسی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ اصل ہے، قرآن کا اصول ہے، یہ قانون ہے۔ چنانچہ الیاس قادری صاحب، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تقویٰ کے اوپر۔ ان کا سارا مشن لوگوں کو نیک بنانا ہے۔ کیوں؟ قرآن و حدیث کی وہ اصل کو جانتے ہیں کہ
کہ جب تک بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا، گناہوں سے نہیں بچتا، جنت میں آسانی سے نہیں جا سکتا وہ، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ انہوں نے پورا زور لگایا اور وہ کامیاب بھی ہوئے، اس نے اس کی بنیاد رکھی، کتنے لوگوں کو انہوں نے نیک بنایا۔ اسی طرح اللہ والوں کا بھی یہی کام تھا، وہ لوگ لوگوں کو متقی پرہیزگار بناتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ جب تک یہ پرہیزگار نہیں بنے گا جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے اور جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر فرمایا اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے اندر پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا مندی ہے۔ کہ جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، ہاں جنتیوں بہت خوش ہو جنت میں یا نہیں ہو؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت میں بہت خوش ہیں، دنیا میں بڑی تکلیفیں تھیں یا اللہ، جنت تو ایسی جنت کہ ہم کیا بتائیں، یا اللہ تو نے ایسی جنت بنائی ہے۔ اللہ فرمائے گا اس سے بڑی خوشخبری دیتا ہوں میں تمہیں کہ آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور وہ ایسی خوشی ہوگی جنتیوں کے لیے، سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ اب پکے تم جنت میں رہو گے، اب اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ چنانچہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جنت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اچھے اعمال کے ساتھ ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہے۔ قرآن نے شروع میں ہی بتا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب سے ہدایت وہی پائے گا جو متقی ہوگا، جو تقوی کے اوپر ہوگا، ورنہ ساری زندگی انسان قرآن پڑھتا رہے گا، اس کا نور اس کو نہیں ملے گا، قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنے گناہوں سے منہ نہیں موڑتا، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، جو بندہ یہ سمجھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کا ذکر فرمایا، مال و دولت کا فرمایا، سونے چاندی کا فرمایا، بس اب ان چیزوں کو دل سے نکالنا ہے۔ حضرت با یزید بستامی یا نظام الدین اولیاء کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے جو جانور باندھنے کے قلعے تھے جس سے جانور باندھے جاتے ہیں وہ سونے کے تھے۔ اللہ نے اتنی دنیا دی تھی آپ کو، اتنا مال تھا آپ کے پاس، آپ نے جانور باندھنے کے لیے جو قلعے گاڑے ہوئے تھے وہ سونے کے تھے۔ کسی نے اعتراض کر دیا کہ آپ نے سونے کے قلعے جانوروں کے لیے باندھے ہوئے ہیں۔ جب آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا یہ سونا دل میں گڑا ہے، دل میں نہیں گڑا ہے۔ فرمایا زمین سے نکلا ہے، اس کو زمین میں ہی گاڑا ہوا ہے، میں نے اپنے دل میں نہیں گاڑا، اسے زمین میں گاڑا ہے۔ تم لوگ تو چھپا چھپا کے الماریوں میں رکھتے ہو، میں نے اس کو زمین میں گاڑا ہوا ہے اور بتا رہا ہوں یہ میرے دل میں نہیں گڑا۔ تو مال و دولت یہ دنیا اگر بندے کے دل کے اوپر قبضہ کر لے، یا بیٹے کی محبت یا اولاد کی محبت، اس کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد سامان آزمائش ہے۔ یہ جو مال دیتے ہیں تمہیں، یہ جو بچے دیتے ہیں تمہیں، یہ دے کر تمہاری آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے اور اس کو پرکھنا چاہتا ہے، یہ مال لے کر اولاد لے کر مجھ سے کہیں منہ تو نہیں موڑتا، اس کو آزماتا ہے، مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے۔ چنانچہ جو جس آزمائش سے آزمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے۔ اگر وہ اپنی آزمائش میں پورا اترتا ہے، مال و دولت پا کر، بچے پا کر، اولاد زیادہ پا کر اللہ کو نہیں بھولتا، اس کے رسول کو نہیں بھولتا، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ان 7 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، جو ان 7 چیزوں کو اپنے دل میں بسا لے تو اس کے لیے پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ کشتی پانی پر چلتی ہے تو چلتی رہتی ہے، آرام سے کشتی چلتی رہتی ہے، جب کشتی کے اندر پانی آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ دنیا بھی اسی طرح ہے، اگر دنیا دل سے باہر رہے تو یہ چلتی رہتی ہے، سارے کام کرنے ہیں، گھر بھی بنانے ہیں، شادیاں بھی کرنی ہیں، عورتیں بچیاں پڑھتی ہیں، اسلام نے منع نہیں کیا، جتنا پڑھنا چاہے پڑھے، پردے میں رہ کر جو کام کرنا چاہے کرے، اسلام اس کو منع نہیں کرتا، اسلام کسی کام کو منع نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا میں نے حکم دیا ہے تم اپنے گھر بساؤ، اپنے گھر بناؤ، شادیاں کرو، حضور نے حکم دیا ہے، اسلام کسی بات سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ دل میں نہ آئے۔ جب دل میں آتی ہے وہاں سے فساد شروع ہو جاتا ہے،
نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیا کی محبت میں، پیسے میں ایسے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو کسی کی یاد نہیں آتی، غفلت میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ اپنے اوپر وزیروں کو ہی دیکھ لو، کیسی ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، کیسا کیسا مال چھپا لیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے ان کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں تو وہ لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا، فرمایا قبر کی مٹی کے علاوہ اس بندے کا منہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو ان چیزوں کو جو بندہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھ لیتا ہے، زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، کچھ قانون بنائے اللہ تعالیٰ نے، جو اس کو سمجھ لیتا ہے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ورنہ ساری زندگی بندہ یہی کہتا رہتا ہے، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، وہ اسی کے پیچھے ساری زندگی اپنی برباد کر دیتا ہے، اور آخر میں موت آ کر اس کے دروازے پر دستک دے دیتی ہے، آ جاؤ بچہ تمہارا ٹائم پورا ہو گیا۔ ساری زندگی وہ دنیا کے لیے مرتا رہا، روتا رہا، 50-60 سال گزر گئے، اب واپسی جانا ہے۔ دنیا میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ رو رو کے دنیا میں آتا ہے، یہ عالم ارواح میں تھی ہماری روح، وہاں سے ماں کے پیٹ میں آیا، یہ دنیا میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا، جب دنیا میں آ گیا یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے اور بھی جہان ہے، لیکن دنیا ایسا جہان ہے اس کا، یہاں پر اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ ہم عالم ارواح میں تھے، وہ دنیا ہم بھول گئے، لیکن یہ دنیا جب ہم قبر میں جائیں گے، حشر میں جائیں گے، یہاں جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ یہ عالم امتحان ہے ہمارا، جہاں پر بندے کا امتحان ہو رہا ہے اور یہ پیپر دینے آیا ہے، یہ ہمیشہ اس کو یاد رکھے گا۔ لیکن عالم ارواح کی دنیا اس کو یاد نہیں، ماں کے پیٹ میں تھا وہ دنیا اس کو یاد نہیں، لیکن یہ دنیا اس کو قبر میں بھی یاد رہے گی، حشر میں بھی یاد رہے گی۔ بس خلاصہ کلام یہی تھا کہ دنیا کی محبت جب بندے کے دل پر اثر کر جائے، اور اسی کو پردہ کہتے ہیں جو بندے کی آنکھوں پر آ جاتا ہے، اسی کو اتارنے کا حکم دیا۔ اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ ان کی محبت ہوتی ہے، ہم نے بندے کے دل میں ڈالی ہے، اب اس بندے کو پوری طاقت لگا کر دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا ہے۔ جو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال لیتا ہے وہ اس دنیا میں اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بیان میں کوئی غلط